الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ معزز حاضرین، محترم خواتین، قریب اور دور سے سننے والے سامعین، ایک ہی چیز ہوتی ہے، کلمہ طیبہ۔ اس کو صحابہ کرام نے پڑھا تو ان کے حالات ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بدل گئے۔ اسی کو پڑھا علماء ربانیین نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے، تو ان کی زندگیاں مثالی زندگیاں بن گئیں۔ اسی کلمے کو ہم اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، تو پڑھی گئی ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کے اثرات ہر ایک پر الگ الگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی چیز کو پڑھنا اور دوسرے ہے اسی چیز کو سمجھنا، اور تیسرے ہے اس کے تقاضوں کو پہچاننا، اور چوتھے ہے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں اقدامات کرنا۔ اب تقاضوں کے پورا کرنے میں جو اقدامات کیے جاتے ہیں اس کے حساب سے معیار الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، اخلاق کریمہ، اچھے اخلاق، اخلاق عظیمہ، اچھے اخلاق ہیں سب، مگر سمجھنے اور تقاضوں کے اعتبار سے اس کو اختیار کرنے میں معیار کا فرق ہے۔ کسی تکلیف دینے والے کو اتنی ہی تکلیف دینا، کسی تکلیف دینے والے کو معاف کر دینا، کسی تکلیف دینے والے پر احسان کرنا، معیارات کا فرق ہے نا۔ یہ فرق جو ہے وہ معیارات کا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعض پر بعض کے درجات بلند فرمائے۔ سب نے عمل کیا قرآن پر، سب نے عمل کیا حدیث پر، پھر بھی درجات کا فرق ہے، معیارات کا فرق ہے۔ آپ نے کسی غریب کو کچھ دیا، آپ نے غریب کو دیتے ہوئے اس کو حقیر نہیں سمجھتے ہوئے دیا۔ آپ نے غریب کو دیا، حقیر بھی نہیں سمجھا، بلکہ یہ سمجھا کہ یہ جتنا مدد کا ضرورت مند ہے اس سے زیادہ میں اللہ کی مدد کا ضرورت مند ہوں۔ تو ضرورت مند وہ بھی ہے، ضرورت مند میں بھی ہوں۔ وہ چھوٹا ضرورت مند ہے، میں بڑا ضرورت مند ہوں۔ اس ضرورت کے پورا کرنے کا ذریعہ سامنے والا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کی مدد کر رہے ہیں بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے نیکیاں مل رہی۔ خدمت کے معیارات کے فرق سمجھ میں آ رہا نا۔ ابھی سال گزشتہ سیلاب کے سبب سے رفاہی خدمات کے لیے مختلف تنظیموں نے بڑی خدمات انجام دی، تو ہمارے ہیلتھ پوائنٹ کی جانب سے، یعنی حیدرآباد ہیلپ لائن کی جانب سے بھی ایک جگہ مدد کا ایک نظام بنایا گیا۔
تقسیم کیا گیا لوگوں میں، تو اس میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا کہ بعض ایسے لوگ جو پوری زندگی اچھی حالت میں رہے، کبھی ان کی ضرورت کسی کے سامنے نہیں آئی، بلکہ انہوں نے ہی دوسروں کی ضرورت پوری کی، وہ ایسے خوددار رہے کہ کبھی کسی کے سامنے اپنی غرض نہیں رکھی، مگر ایک دم یہ آفات سماوی کے سبب سے وہ ضرورت مند اور محتاج ہو گئے۔ سروے کے درمیان میں ان کے پہلے کے حالات کا اور اب کے حالات کا علم ہوا، تو مجمع میں ان کی خدمت میں بھی کوئی چیز پیش کی گئی، لیکن ان کے نام کا اعلان نہیں کیا گیا، تاکہ ان کی عزت نفس، ان کی خودداری اس کو ٹھیس نہ پہنچے۔ تو خدمات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی دین کو سمجھنے کے اعتبار سے بہت فرق ہوتا ہے۔ بڑی تعداد تو وہ ہوتی ہے جو چھوٹا جان کر اپنے آپ کو موٹا سمجھنے لگتی، چھوٹا سا حصہ جان لیتی ہے اور اپنے آپ کو موٹا سمجھنے لگتی ہے۔ اس لیے حوصلہ بڑھاؤ، ظرف وسیع کرو، کتنا بھی علم آپ پالیں، سوئی کے ناکے پر لگے ہوئے پانی کے ذرے سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ سوئی کے ناکے پر لگنے والا پانی قطرہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے ٹپکتا نہیں ہو، سے ذرہ بول رہا ہوں اس کو۔ آپ کتنا ہی جان لیں، آپ کے وہ علم کا، معلومات کا مجموعہ سوئی کے ناکے پر لگے ہوئے پانی کے ذرے سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ ہمارے اساتذہ کے اساتذہ جن کے سامنے شیوخ بیٹھتے تھے، جن کے سامنے مفتی لوگ بیٹھتے تھے، جن کے پاس حدیثوں کے پڑھانے والے، بخاری کے پڑھانے والے بیٹھتے تھے، جن کے پاس بڑے بڑے اصحاب علم، بڑی بڑی تنظیموں کے سربراہ، بڑے بڑے اداروں کے محتممین آتے تھے، جن کے سامنے آتے تھے، وہ بولتے تھے ہم کچھ نہیں جانتے۔ حضرت حکیم الامت کا ایک فیض یافتہ شخص ان کے پاس آنے والے لوگوں سے کے حالات دریافت کرتے ہوئے، ان کے حالات سن کر جا کر اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت میرے پاس آنے والے سب کے سب مجھ سے اچھے ہیں، ان کا عمل مجھ سے اچھا ہے، ان کا معمول مجھ سے اچھا ہے، ان میں صفات مجھ سے اچھے ہیں، سب سے زیادہ ان سب میں حقیر میں ہی ہوں، میں ان سب کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں۔ تو اس شیخ کے شیخ نے فرمایا یہی حال میرا بھی ہے، کیا لینا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے، کیا بننا چاہیے وہ سمجھیں۔ معلوم میں علیم کا جلوہ آیا ہے دیکھ، معلوم میں علیم کا جلوہ آیا ہے دیکھ، صورت کو چھوڑتے ہی خدا سے وصال ہو۔ اب اس صورت کب چھوڑیں گے؟ کیا صورت کو چھوڑنے کے واسطے گجرات کے سورت کو جانا پڑے گا یا سورج میں جانا پڑے گا؟ کب چھوڑیں گے اپنے آپ کو؟ کب تک پکڑے رہیں گے؟ میں ہوں،
میرا ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، لوگ چلو بھر پی رہے ہیں، الو بن جا رہے ہیں۔ اور جب کسی نااہل کو تھوڑی بہت باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو پھر فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں کا ایک جملہ تھا، کیا اہل سے نہ چھپانا، اہل سے نہ چھپانا، نا اہل کو نہ بتانا۔ اس لیے اس غلط فہمی سے نکالنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے کو جتنا بھی معلوم ہو رہا ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اپنے آپ کو کہیں موٹا سمجھنا شروع کر دیں گے۔ بیٹے سمجھ میں آ رہی تمہارے کو بات؟ کوشش کرنا چاہیے ساتھیاں، سامنے بیٹھے جی۔ اب ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ خالق ہے۔ اب یہ ضمیمہ ہے جمعرات کی گفتگو کا۔ جمعرات میں جو بات آپ کو سنائی گئی تھی، بشرطے کہ آئے ہوں وہاں، علم کے لیے مشقت برداشت کرنے کا مزاج بھی ختم ہو گیا۔ اب یہاں آتے جناب بھائی اتوار کو وہاں کہیں کو جانا، مشقت اٹھانے کا مزاج ختم ہو گیا۔ ایک ایک حدیث کے لیے گھوڑوں پر اور پیدل دور دراز علاقوں تک پہنچ جاتے تھے لوگ، ایک حدیث سننے کے لیے۔ جو لوگ جمعرات کو آئے تھے ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گفتگو ضمیمہ ہے اس کا، اسی کا ایک حصہ ہے، سمجھ لیجیے۔ ایک ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے جانا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ رب ہے، اللہ معبود ہے۔ ایک ہم نے بھی جانا، ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مدد لینے کے راستے کئی ایک ہیں، ان میں سے ایک راستہ دعا کا ہے، ایک راستہ توبہ کا ہے، ایک راستہ توکل کا ہے، ایک راستہ شکر کا ہے، ایک راستہ صبر کا ہے۔ انہوں نے بھی جانا، ہم نے بھی جانا جی۔ اس لیے کہ جو خالق ہوگا وہی مالک ہوگا، اور جو مالک ہوگا اسی کے قبضے میں سب کچھ ہوگا، اور جس کے قبضے میں سب کچھ ہوگا حکم اسی کا چلے گا، اور جس کا یہ سب کچھ ہو، سب کی ضرورتیں وہی پورا کرے گا۔ ان کو یہ جاننے کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ اب میرا کوئی سا بھی مسئلہ کسی سے بھی متعلق نہیں ہے، صرف اس سے متعلق ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو حاکم ہے، جو رب ہے، جو معبود ہے۔ میرا ہر مسئلہ صرف اسی سے متعلق ہے۔ ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا، یہ چیز جانی، ان کو یہ سمجھ میں آیا۔ ہم نے یہ چیز جانی، ہمارے کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ عالمیت کے کورس میں وہی کتابیں شیخ الہند نے پڑھی، وہی کتابیں محدث کشمیری نے پڑھی، وہی کتابیں خلیل احمد سہارنپوری نے پڑھی، وہی کتابیں حضرت گنگوہی نے پڑھی، وہی کتابیں حضرت نانوتوی نے پڑھی، وہی کتابیں حضرت حکیم الامت نے پڑھی، وہی کتابیں مفتی محمد شفیع صاحب نے پڑھی۔ سبوں نے وہی کتابیں پڑھی۔ اگر کسی نے بیان القرآن لکھ دی، کسی نے معارف القرآن لکھ دی، کسی نے معارف الحدیث لکھ دی، کسی نے احکام اسلام عقل کی نظر میں لکھ دی، کسی نے الانتباہات المفیدہ عن الاستباحات الجدیدہ لکھی، کسی نے مسائل السلوک لکھی، کسی نے تربیت السالک لکھ دی، اور کسی نے کچھ سینکڑوں قسم کی تفاسیر اور احادیث کی شروحات لکھی۔ نظام وہی پڑھا تھا، نصاب وہی پڑھا، ہم نے بھی وہی پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میں ہم نے اتنا بھی نہیں پڑھا جتنا انہوں نے لکھا۔
تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر میرا کوئی سا ہی مسئلہ کسی اور کا کیسا ہو سکتا ہے؟ جی میرا ہر مسئلہ بھی ان کا ہی ہے، میرا ہر مسئلے کا حل اسی جگہ سے ہو سکتا ہے جہاں یہ سب کچھ ہے۔ انہوں نے یہ چیز جانی تو یہ چیز سمجھی۔ اب پڑھا ہم لوگوں نے یہی سبق، مراتب الوہیت کا، خالق مالک حاکم رب معبود، اکثر کو یاد ہو گیا، پڑھ لیا، لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا جن لوگوں کو سمجھ میں آیا ان کی زندگی میں حاجتوں میں اللہ سے مانگنا نہیں آیا، کوتاہیوں میں توبہ ان کی زندگی میں نہیں آئی، خرید و فروخت میں، لین دین میں، کمائی خرچ میں اللہ کی ذات عالی پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ نہیں آیا۔ مصیبتیں آئیں تو صبر نہیں آیا، نعمتیں ملی تو شکر نہیں آیا، پڑھا وہی، سمجھا وہی، مگر آیا کوئی اور۔ حاجت پیش آتے ہی حاجت روا کی طرف دھیان نہیں جاتا، حاجت مند کی طرف جاتا ہے۔ یہ مسئلہ پیش آیا، اب کیا کروں؟ ارے ان کنے جاؤ جی، کن کنے؟ آپ کو یہ ضرورت ہے تم ان کنے جاؤ، کن کنے تحقیق کرے تو معلوم ہوتا ضرورت مند ہے انہیں بھی۔ تو ضرورت مند کہاں جائے؟ ضرورت مند کے پاس۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ بھکاری سے بھیک مانگا تو کیا ہوتا؟ تو پڑھا وہی، سمجھا نہیں۔ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا، اس کی زندگی میں اس کا تقاضا آیا نہیں۔ اب حاجتوں میں اس کی نظر افراد پر جاتی ہے، کمپنیوں پر جاتی ہے، کارخانوں پر جاتی ہے، عہدیداروں پر جاتی ہے، وزراء پر جاتی ہے، منسٹرز پر جاتی ہے، اصحاب اقتدار پر جاتی ہے۔ یہ نہیں جانا چاہیے، یہی سمجھانے کے لیے بول دے۔ ایک بزرگ کے پاس بادشاہ آیا تھا، پہلے برکت حاصل کرنے، دعا لینے کے واسطے آتے تھے، آج کے زمانے میں وہ آشیرواد لینے جاتے تھے۔ تو آ کے بولا، بادشاہ بولا کہ حضرت کوئی ضرورت ہو فرمائیے۔ جاؤ بھائی جاؤ، نہیں حضرت کچھ تو فرمائیے، میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی جاؤ اپنا کام کرو۔ نہیں حضرت کچھ تو فرمائیے۔ تو انہوں نے فرمایا جب تم اصرار ہی کر رہے ہیں تو بول دو، مکھیاں آ کے میرے جسم پہ بیٹھے تو میرے کو بے چینی ہوتی، ان کو بول دو میرے گھر نہیں آنا۔ کون نہیں آنا؟ مکھی نہیں آنا۔ تو بادشاہ بولا کہ مکھی تو نہیں چلتی صاحب میری، تو نہیں چلتی تو پھر بولو کہیں کو بول رہا بھائی جا اپنا کام کر۔ ان کو سمجھ میں آیا تھا کہ ضرورت پورا کرنے والا بس وہ ہے، کوئی اور نہیں۔ ان کو سمجھ میں آیا تھا کہ ہر چیز انہی کے قبضے میں ہے، کسی اور کے اس میں نہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ صرف حکم انہی کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا صرف وہ ہے، کوئی اور نہیں۔ ہم لوگوں نے بھی یہ پڑھا، یہ سنا، یہ سمجھا، لیکن ابھی آیا نہیں، زندگی میں آئے یہ چیز۔ اگر کوئی سمجھا بھی تو سرسری سمجھا۔ کیسا سرسری سمجھا؟
سرسری یہ سمجھا کہ کسی سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، صرف ضرورتیں پورا کرنے والے اللہ ہیں، اس واسطے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے بول کے مانگنا شروع کرا۔ 1 دن مانگا، 2 دن مانگا، 3 دن مانگا، 1 ہفتہ مانگا، 2 ہفتے مانگا، ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ تو نے بولا بہت دیکھ لیا مانگ کے، کیا بھی نہیں ہوا۔ کتنا سمجھ میں آیا اس کو؟ بھائی اب یہاں دیکھ لیا تو کہیں اور جا کے دیکھ لے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ بندے کا مانگنا الگ ہے اور ان کا قبول کرنے کا انداز الگ ہے، اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر مانگنے میں مانگنا کیسا وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ مانگتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ بس جلدی سے میری دعا قبول ہو جائے، تو ویسا نہیں مانگ رہا جیسے مانگنا چاہیے۔ مانگ رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بس میں مانگ رہا ہوں، اب تو پورا ہونا ہی ہونا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے مانگ رہا ہے اس کو پہچانا نہیں ہے۔ مانگ رہا ہے تو جو چیز مانگ رہا ہے اس کے بارے میں یہ سمجھ کر مانگ رہا ہے کہ بس یہی چیز ملنی چاہیے، تو یہ سمجھ بھی صحیح نہیں ہے اس کی۔ اس لیے کہ بندہ مانگتا کچھ ہے لیکن اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ چند برس پہلے ایک صاحب کا جہاز مس ہو گیا، چھوٹ گیا، پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو نہیں مل سکا۔ مایوس گھر کو واپس آئے۔ گھر کو پہنچنے سے پہلے اطلاع ملی کہ وہ جہاز اڑتے ہی سامنے سے آنے والے جہاز، دونوں جہازاں گلے مل لیے بول کے۔ گلے ملنا جانتے نا؟ نہیں جانتے؟ دونوں جہازاں گلے مل لیے اور دونوں جہازوں والے سب کے سب گلے ملے، وہ لوگ سب گل گئے۔ ان کو اطلاع ملی جہاز نہیں ملا، جہاز نہیں ملا، جہاز نہیں ملا۔ افسوس کر لیتے ہوئے یوں ہی یہ اطلاع ملی، اچھا ہوا نہیں ملا۔ بولا نہیں، ملنا ہی ملنا، ہونا ہی ہونا، یہیش ہونا، وہیش ہونا۔ کس سے بول رہے؟ بھئی آپ کے سرسری علم میں آپ ایک چیز کو اچھی سمجھتے ہیں تو آپ اسے مانگیے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ تمہاری مانگ کو اور تم کو، تمہاری صلاحیت کو، تمہاری استعداد کو، تمہارے مفاد کو، تمہارے فائدے کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا دعا کرنے والے۔ بیزار ہو گیا صاحب نمازاں پڑھ کے، بہت دعا کر کے دیکھ لیا۔ اچھا بعض لوگ آپ بزرگوں کے پاس سے بیزار ہو جا رہے، بہت دن رہ کے دیکھا جی، جہاں کا وہیں چھو۔ ان کا نہیں کیا رہتا میاں، آنے والا محتاج جس کے پاس آئے انہیں بھی محتاج۔ نہیں سمجھ میں آ رہا، اچھا سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو مانگنا بھی نہیں جانتے ہم لوگ۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ضرورت پورا کرنے والے اللہ ہیں، اور یہ فرمایا کہ ضرورتوں میں اللہ ہی کو پکارو، اور یہ کہا کہ دعا کا اہتمام کرو۔ اب اللہ جل شانہ کی مصلحت میں ہوگا تو آپ کی مانگ پوری ہوگی، ورنہ دعا ضرور قبول ہوگی لیکن مانگ کی شکلیں صورتیں بدل سکتی ہیں۔ یہ بزرگوں نے بتایا، ہم لوگوں نے سنا مگر سمجھ میں نہیں آیا۔ بزرگوں نے یہ سب کچھ کیا لیکن اپنے واسطے تجویز نہیں کی، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ ویسے کبھی کبھی بعض لوگ ہاں بول دیتے ہیں سب سے زیادہ خلافت کا مستحق میں ہوں۔ ایک صاحب بولے میں بھی بڑا شیخ بننا چاہ رہا ہوں۔ ایک صاحب بولے شجرہ لا کے بولے صاحب یہاں نیچے میرا نام لکھ دو، آپ جہاں فہرست ختم ہو رہی وہاں نیچے میرا نام ہے۔ میرے ساتھ پیش آئے سو سنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ یہ تینوں چیزیں میرے سے وابستہ چیز پیش آئی سو چیزیں سنا رہا ہوں میں۔
ادھر ادھر کی سمجھیں گے آپ؟ پتہ نہیں کیا کیا اغراض، کیا کیا نیتیں، کیسی کیسی خواہشات لیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ اسی لیے باقاعدہ طور پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، کلمات بیعت کی تفہیم و تشریح، انشاءاللہ تعالیٰ عنہ قریب چھپیں گی، وہ اس میں دیکھ لینا چاہیے۔ اپنی خلافت کی خواہش لے کے آنے والا خلیفہ بنایا جا سکتا ہے، اس کے اندر سے ابھی انانیت گئی نہیں، برتری کا احساس گیا نہیں، بہتری کا احساس گیا نہیں، کبر کا وائرس ختم نہیں ہوا، عجب کی بیماری زائل نہیں ہوئی، میں بھی کچھ ہوں کہ غلط فہمی دور نہیں ہوئی۔ تو دعا ہم لوگوں نے جان لی ہے، پڑھ لی ہے، سن لی ہے، لیکن ابھی جیسا سمجھنا چاہیے ویسا نہیں سمجھے۔ بہت پریشان حال لوگ ہیں، کبھی کبھی آئے تو کسی کے سامنے بولتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا 40 سال کے بعد قبول ہوئی، وقت کے پیغمبر کی۔ ہمارے تو عمرہ بھی نہیں ہے 40۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے غم میں 20 برس تڑپتے رہے، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ روزانہ یوسف کا تذکرہ علی نبینا علیہ السلام، بچوں سے ناراض، گھر کے افراد سے ناراض، بچوں نے ایسا کیا میرے ساتھ، اپنا ایک الگ سے حجرہ بنا لیا، اس میں رہتے تھے۔ پھر آپ کو جس وقت میں اللہ کو ملانا مقصود ہوا کہ حضرت یوسف حضرت یعقوب کو مل جائے اور حضرت یعقوب کو حضرت یوسف مل جائیں، فرشتہ آیا، کہنے لگا کہ تم کس کی محبت میں گھل رہے ہو؟ بیٹے یوسف کی۔ مجھے تمہارا محبوب کون ہے؟ یہ بتاؤ کہ تمہارا محبوب کون ہے؟ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام تو پوترے ہیں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف۔ تمہارے جد امجد اللہ کی محبت میں کس کو قربان کرے تھے؟ یاد تو تھا، یاد دلایا صرف جی۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا۔ تو بولے تمہاری یہ بے چینی کس سلسلے میں ہے؟ کیا تم سے قربانی نہیں لی جائے گی؟ کیا اللہ کی محبت پر ہر چیز کو قربان کر دینا اللہ کا مطلوب نہیں ہے؟ بولے ہے۔ انہوں نے دعا مانگی کہ مولا یہ کیا ہو گیا مجھ سے، مجھے آپ پسند ہیں، بس آپ ہی پر سب کچھ قربان ہے۔ اب آپ کے مقابلے میں کسی کی محبت کو میں اپنے دل پر چھانے نہیں دوں گا۔ جب یہ فیصلہ ہوا، جب یہ دعا کی، تب اللہ نے ملنے کے راستے پیدا فرما دیے۔ معیارات کے فرق سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ مسلسل کوشش، مسلسل دعا نبی علیہ السلام کی جی۔ 13 سال تک مکے میں دعا، پھر 10 سال تک مدینے میں دعا، کہے کہ سارے لوگوں کو ہدایت مل جائے، لوگ راہ راست پر آ جائیں، شرک و کفر کو چھوڑ دیں، اسلام کو غلبہ مل جائے۔ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ دعائیں اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کی ایک سنت ہے اس دنیا میں۔ اللہ جل شانہ کی ایک سنت ہے اور اللہ جل شانہ کی ایک قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کن فیکون، اور اللہ کی سنت ہے سنت اللہ التی جی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔
اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ چاہیں تو بیج ڈالتے ہی پودا نکل جائے، بڑھ جائے، پھول لگ جائے، پھل لگ جائے. آنے واحد میں سب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کن فیکون ان کی شان ہے. جو چاہیں وہ کر سکتے، لیکن ان کی سنت نہیں ہے ایسی. اب ان کی اس سنت میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے تو اس مداخلت کا نتیجہ بھی دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. ورجنل انڈا ایک کھائے تو جو فائدہ ہوتا، یہ آج کل کے آموں کے انڈے 5 کھائے تو بھی وہ فائدہ نہیں ہوتا. نتیجہ بتا دے رہے ہیں اللہ. پہلے تھوڑی پھل پھلاری استعمال کی جاتی تھی تو طبیعتوں میں بشاشش آ جاتی تھی، اور اب روزانہ کھا رہے ہیں، شینہ بھر بھر کے گھر میں رہ رہے ہیں. مگر جتنے بیمار آج ہیں اس سے پہلے شاید کبھی تھے ہوں گے. کوئی گھر خالی نہیں ہے. ایک میڈیکل شاپ کے ذمہ دار صاحب تو بولے گھروں کو دوائیاں 15-15 ہزار کی ایسا جا رہے ہیں جیسے ماہانہ راشن جاتا ہے. میڈیکل شاپ والے صاحب بولے سو بول رہا ہوں میں آپ کو. تو سنت اللہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں پروردگار کسی بھی چیز کو تدریج کے ساتھ انجام دینا ان کی سنت ہے، ان کی قدرت ہے. اس قدرت کا مظہر کا نام جنت ہے، اور سنت کا مظہر یہ دنیا ہے، سمجھ لیجیے. میں بولتے چھو جانا بولت کہاں کی دعا ہے؟ کون سی دعا ہے؟ دعا مانگو. دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے. دعا اللہ کو بہت پسند ہے، مانگنے والے کو اللہ بہت چاہتے ہیں. لیکن یہ دعا توکل کے بغیر ہے. انہیں بھروسہ کہاں ہے اللہ پر؟ ان کے اوپر بھروسہ رہتا ہے تو ایسا کرتا ہے. اس واسطے بزرگوں کے پاس میں تجویز نہیں تھی، تفویض تھی. یہ ہونا وہ ہونا نہیں بولتے تھے. میرے لیے کیا ہونا چاہیے مولا وہ دیجئے بولتے تھے. نہیں آیا سمجھ میں؟ اسی لیے بولتے رہتے ہیں. کوئی بھی آگے بولتا ہے صاحب دعا کرو ویزا لگ جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اگر خیر ہے تو اللہ لگا دے. کہتے ہیں صاحب باہر جانا چاہ رہا ہوں، اگر خیر ہے تو اللہ اسباب بنا دے. یہ تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، اگر خیر ہے تو اللہ اس کے اسباب بنا دے. کاموں میں یہ نہیں سوچ رہے، بچوں میں بھی نہیں سوچ رہے. کیا بس بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، چاند کا ٹکڑا دے دے، آنکھ کا تارا دے دے، جگر پارا دے دے، یہی بول رہے. اے اللہ نیک بیٹا دے، نیک بیٹی دے، جو پرہیزگار ہو، جسے علم سے نوازا جائے، جسے دین سے نوازا جائے. تو کسی کی بھی دعا دو تو اولاد کے لیے کیا دو گے؟ اے اللہ نیک بیٹا دے، نیک بیٹی دے. یوں بولو، خالی بیٹا دے بیٹی دے نہیں. اور دینے والے انہوں سے اس واسطے ان سے منگنا، یہاں نہیں جانا. یہاں گئے تو کام خراب ہو جاتے. اس واسطے کہ حقیقتیں لوگوں کے پاس میں نہیں رہتی، مگر اپنی بزرگی ثابت کرنے کے واسطے بول دیتے کہتے کیا حضرت بیٹا اولاد نہیں ہے، بیٹے کی دعا کر دو. ہمارے حیدرآباد کے ایک بزرگ لطیفہ سنائے تھے. تو انہوں بولے بیٹا نہ بیٹی. چلے گیا. اب جانے والا جب گیا تو آ کے انہیں بولا صاحب بیٹی پیدا ہوئی. تو بزرگ بولے میں پہلے بولا تھا بیٹا نہ بیٹی. اور دوسرا آگے بولا حضرت دعا کر دیجیے اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی. بیٹا نہ بیٹی. آ کے بولا صاحب اللہ کا کرم ہے بیٹا ہو گیا. میں پہلے ہی بولا تھا بیٹا نہ بیٹی. اور اگر تیسرے نے آگے کہا اولاد کے لیے، اسے اولاد ہوئی ہی نہیں، جا کے بولا حضرت دعا بھی کرا کے گیا تھا اولاد نہیں. وہ تو پہلے ہی بول دیا تھا بیٹا نہ بیٹی.
کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے پاس میں جا رہے ہیں؟ کون ہے دینے والا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں نہ بیٹا دیتے ہیں نہ بیٹی دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے۔ اب کہاں کہاں چلے جا رہے ہیں دیکھو، ہزار کاموں کے واسطے ہزار در کھٹکھٹانے کی عادت پڑ گئی، حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ خالق و مالک حاکم و رب اللہ ہیں، اور ایک مومن کا شعار دعا توبہ توکل صبر و شکر ہے۔ جانتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہ زندگی میں آ نہیں رہا ہے۔ اگر زندگی میں آ رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ خالق و مالک حاکم و رب کی یافت اندرون میں ہے، اور خالق و مالک حاکم و رب کا شہود بیرون میں ہے، اپنے سے ہٹ کر۔ اور یافت اور شہود ہی پر آدمی کی زندگی، اور یافت اور شہود سے محرومی میں آدمی کی موت ہے۔ تیری یافت اور شہود پر میری زندگی کا ثبات ہے، تیرا وصل میری حیات ہے، تیرا فصل میری ممات ہے۔ یاد حق اس درجے غالب کرنا توبہ کے وقت میں عہد کرے تھے، غفلت سے توبہ کرتا ہوں، یاد حق یاد الہی اللہ کی یاد کو اختیار کرتا ہوں، ہم نے عہد کیا تھا۔ اس واسطے بیعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دنیاوی کامہ بنانے کا دروازہ نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیم و تربیت کا ایک عنوان ہے، اسلامی تعلیم و تربیت کا ایک دروازہ ہے، اسلامی تعلیم و تربیت کی ایک درسگاہ ہے، اسلامی تعلیم و تربیت کا یہ ایک ریسرچ سینٹر ہے۔ یہاں تحقیق ہوتی ہے کون کون سے مرض میں گرفتار ہے، عجب میں کون ہے، کبر میں کون ہے، مال کی محبت میں کون گرفتار ہے، پیسے کا کون دل دادا ہے، انانیت کا کون شکار ہے، حرص و ہوس کا کون بندہ ہے، کون داد کا پرستار ہے، کون جائیداد کا پرستار ہے۔ داد کا پرستار بولے تو سمجھ میں آیا، میری لوگوں تعریف کرنا، کچھ بولا تو واہ واہ بولنا۔ تو کوئی داد کا پرستار ہے، کوئی جائیداد کا پرستار ہے، تو اس کی تحقیق ہوتی، یہاں اس کا علاج بتاتے ہیں بزرگان دین کے پاس، یہاں بولے تو صوفیہ کی لائن میں انہیں سوال کرے تو سمجھ میں آتا، انہیں خواب سنایا تو سمجھ میں آیا تھا کہ یہ نہیں اتنے شوق سے یہ خواب کہیں کو سنا رہا، اور مجھ جیسی حقیر ذلیل فقیر اور اعمال سے عاری خالی کو ایسا خواب کہیں کو پڑھاؤں گا، مول صاحب بول کے پوچھتا، انہیں ایسا بول رہا ہوں، انہیں یہ سمجھ رہا، سمجھنے والے بھی ویسے ہی سمجھ رہے ہیں، میں گناہگار بندہ ہوں، میں ایسا اچھا خواب کیسا دیکھ سکتا ہوں؟ سننے والے کو پتا چل رہا ہے کہ کہاں سے بول رہا ہے۔ تو بھائیوں، کوئی چیز تعلیم کے اعتبار سے نئی نہیں ہوتی، سمجھنے کے اعتبار سے، تقاضوں کو پہچاننے کے اعتبار سے، ان کو اپنانے کے اعتبار سے فرق مراتب شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کے لیے چند گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں، اور کسی کے لیے بھی چند سال بھی کافی نہیں ہوتے۔ پرانا آدمی بولا کرتے اپنے پیر کو، میں اتنے برسوں سے ہوں، میرے کو اتنا نہیں چاہ رہے ہیں آپ،
یہ 4 دن سے آ رہا، سو اس کو بہت چاہ رہے ہیں، کیا قصہ ہے؟ دونوں بولے کہتے تو کچی لکڑی ہے، پھونکتے جا رہا ہوں پھونکتے جا رہا ہوں، دھواں کے سوا کچھ بھی نہیں اٹھ رہا، بولے یہ سکھی ہے، اس کو لگاتے جاگ لگ گئی، بولے اس وجہ سے اس کو چاہ رہا ہوں تیرے مقابلے میں زیادہ۔ تو کہیں بھی جاؤ تو کیسا جاؤ؟ سوکھی لکڑی، اپنے آپ کو مٹا کے جاؤ۔ سوکھی لکڑی میں جان رہتی نہیں رہتی نا؟ جو درخت سوکھ جائے اس کو کیا بولتے؟ وہ درخت مر گیا بولتے ہیں نا۔ تو درخت سوکھتا کب ہے؟ جب اس میں سے جان نکل جاتی ہے۔ یہ نقطہ نہیں سمجھ میں آ رہا ساتھیوں کو، انہیں سوکھی لکڑی تھی، آگ لگائے تو فوراً پکڑ لی، بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپنے آپ کو مٹا کے پھر کوئی جاتا ہے کسی ولی کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس، تو جلدی اس میں شمع معرفت روشن ہو جاتی، حقائق کے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں وہ ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اب اسے کسی دوسری چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اس لیے طالب حق بنے، اور سنائی جانے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو بار بار سننے کے باوجود یہ سمجھتے رہیں کہ مجھے مزید سننا ہے، مزید سمجھنا ہے، مزید تقاضوں کو پہچاننا ہے، پھر ان تقاضوں کو اختیار کرنے کے اعتبار سے معیارات کو روز بروز بڑھانا ہے۔ اور معیار کا فرق تو میں نے شروع میں بالکل شروع میں آپ کے سامنے رکھا کہ عمل ایک ہی ہوتا ہے لیکن معیارات کا فرق ہوتا ہے۔ اب اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ان چیزوں کو آدمی لے اور اسے اپنائے۔ معمول کے مطابق 1 گھنٹے کی گفتگو کی جاتی ہے، اور اس سے پہلے آدھا گھنٹے سے زیادہ انفرادی اعمال کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہ انفرادی اعمال جہاں اجر و ثواب کا سبب ہیں، جہاں علمی فوائد کا سبب ہیں، وہیں حق کو قبول کرنے کی دل میں پیدا ہونے، استعداد کے پیدا ہونے کا سبب بھی ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس کو کہتے ہیں تیاری، کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیاری کا ہونا۔ پہلے سے تیاری نہیں ہے آپ تو کیسا ہوں گا؟ دولہا بننے کی تیاری کب سے کرتا آدمی؟ مہینوں سے کرتا دولہا بننے کی تیاری میں، اس کے باوجود وقت پہ نہیں آتا ایجاب و قبول میں۔ اب یہاں بول رہے ہیں بھائی، یہاں سنائے جانے والے جو اسباق ہیں اس کے لیے اپنے اندر ان کو تیار کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے آ کے اللہ اللہ کرو بول کے اتنا موٹا لکھ کے لگا سے معمولات ہفتہ واری اجتماع بول کے یہاں لکھا ہوا ہے جی، کرتے ہیں نہیں ساتھیوں؟ اس واسطے جتنی اپنی طلب ہوگی، جتنا صحیح رخ سے ہماری جد و جہد ہوگی، جتنا اللہ سے مانگیں گے، جتنا اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے، اللہ جل شانہ اسی اعتبار سے نوازیں گے۔ بس حق تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔